بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماں باپ ضد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کر اس کے شوہر کا علاج کرا لیں، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابے کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کر میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی، اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابے کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بیٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کی لہجے کی سرد مہری اور اس کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے، ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کراہتا رہتا، تو مجبوراً ماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کا متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں، اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کراہتا رہتا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے۔ پاؤں کی تلیاں مل کر سلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ممکن تھا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کرہا نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والے ہر کرہا کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر آہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا، آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی۔ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے ہی سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے دو مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا، یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور یہ حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ ہسپتال میں گردوں کی ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی سخت کوئی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون اور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہیں اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ آپ کی موت کے بعد جلدی ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی جو 3 سال تک کمسن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اس سے رحم کی بھیک مانگتی تو یا کسی دن حق زوجہ ادا کرنے سے انکار کر دیتی تو وہ شخص شیطانی روپ دھار نہ صرف اس سے زبردستی حق زوجہ ادا کرواتا تھا بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانور کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر کبھی شکایت تک نہیں آئی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کی سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا
اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ پارٹ 2 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ پارٹ 2 آپ دیکھ